بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، ذرا ایک لمحے کے لیے خود سے یہ سوال کیجئے کہ آخر کچھ لوگ بے شمار دولت اور آشائشوں کے باوجود بے سکون کیوں رہتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ محدود وسائل کے باوجود مطمئن اور خوشحال زندگی گزارتے ہیں؟ آخر وہ کون سا راز ہے جسے قرآن مجید نے دلوں کے سکون، رزق کی برکت، پریشانیوں کے خاتمے اور اللہ کی قربت کا ذریعہ قرار دیا ہے؟ کیا واقعی اللہ تعالی کے کلام میں ایسی برکت ہے کہ اگر بندہ اخلاص، یقین اور کامل توکل کے ساتھ اس پر عمل کرے تو اس کی زندگی بدل سکتی ہے؟ آج کی اس ایمان افروز گفتگو میں ہم انہی مبارک اذکار، قرآنی سورتوں اور ایسے اعمال کے بارے میں جانیں گے جنہیں صدیوں سے اہل علم اختیار کرتے آئے ہیں۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس بیان کو آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ ممکن ہے آج کی ایک بات آپ کی زندگی کا سب سے قیمتی سبق ثابت ہو جائے۔ ناظرین کرام، یاد رکھیے، اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ نفع اور نقصان، عزت اور ذلت، کشادگی اور تنگی، شفا اور بیماری سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس لیے ہر وظیفہ، ہر دعا اور ہر ذکر کا اصل فائدہ اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب پر کامل یقین، اخلاص اور توکل کے ساتھ عمل کرے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی سن لو، دلوں کا حقیقی سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ غور کیجئے، اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ دل دولت سے مطمئن ہوں گے یا دنیا کی کامیابیوں سے سکون ملے گا، بلکہ واضح فرما دیا کہ حقیقی اطمینان صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ اسی لیے اپنی روزمرہ زندگی میں ذکر الہی کو ضرور شامل کیجئے۔ کسی ایک نماز کے بعد اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا ورد کیجئے۔ اگر ایک تسبیح پڑھ سکیں تو یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے، اور اگر زیادہ پڑھنے کی توفیق ملے تو ضرور پڑھیں، کیونکہ اصل اہمیت تعداد کی نہیں بلکہ دل کے اخلاص اور اللہ تعالی سے تعلق کی ہے۔ ذکر کرتے وقت صرف زبان نہ چلے بلکہ دل بھی اپنے رب کی طرف متوجہ ہو، اپنے گناہوں پر ندامت محسوس کرے اور یہ یقین پیدا کرے کہ میرا رب ہر آواز سننے والا، ہر دعا قبول کرنے والا اور ہر مشکل کو آسان کرنے والا ہے۔ جب آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو گویا اپنے دل میں یہ اعلان تازہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود، کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا اور کوئی رزق دینے والا نہیں۔ یہی یقین انسان کے دل کو دنیا کی بیجا امیدوں سے نکال کر اپنے خالق سے جوڑ دیتا ہے۔ اس کے بعد محبت اور ادب کے ساتھ اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، کیونکہ درود وہ عظیم عبادت ہے جس کا حکم خود اللہ نے قرآن مجید میں دیا اور جس میں فرشتے بھی شریک ہوتے ہیں۔ جب درود پاک پڑھیں تو دل میں رسول اکرم کی محبت کو تازہ کریں اور یہ احساس پیدا کریں کہ آپ اپنے محبوب نبی کی خدمت میں محبت کا ایک چھوٹا سا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ پھر استغفار کو اپنا معمول بنائیں اور استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کثرت سے پڑھیں، کیونکہ استغفار گناہوں کی معافی، دل کی پاکیزگی اور اللہ تعالی کی رحمت کے دروازے کھولنے کا عظیم ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کثرت سے استغفار فرمایا کرتے تھے۔ حالانکہ آپ معصوم تھے تو ہم جیسے خطا کار بندوں کو اس کی کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ یاد رہیے، ذکر الہی، درود پاک اور استغفار یہ تین ایسے عظیم اعمال ہیں جو بندے کے دل کو نور ایمان سے بھر دیتے ہیں، اللہ سے تعلق مضبوط کرتے ہیں اور انسان کو ہر حال میں اپنے رب کی طرف رجوع کرنا سکھاتے ہیں۔
جب دل اللہ کی یاد سے آباد ہو جاتا ہے تو پھر آزمائشیں بھی انسان کو مایوس نہیں کرتی، بلکہ ہر مشکل میں اس کے دل سے یہی صدا نکلتی ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہی میری فریاد سننے والا اور میری مشکلات کو آسان کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، ابھی تو یہ ہماری گفتگو کا آغاز ہے، آگے ہم قرآن مجید کی ان مبارک سورتوں، مسنون دعاؤں اور ایسے مجرب اعمال کا ذکر کریں گے جنہیں اہل علم نے رزق میں برکت، گھریلو سکون، کاروباری آسانی اور مختلف پریشانیوں کے وقت اختیار کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اس لیے اس بیان کو آخر تک ضرور سنیے۔ ناظرین کرام، جب بندہ اللہ تعالی کے ذکر، درود پاک اور استغفار کے ذریعے اپنے دل کو اپنے رب کی یاد سے آباد کر لیتا ہے تو اس کے بعد وہ اپنی ہر ضرورت، ہر پریشانی اور ہر امید بھی اس رب کریم کے سامنے پیش کرتا ہے، کیونکہ حقیقی مشکل کشا، حاجت روا اور رزق عطا فرمانے والا صرف اللہ تعالی ہی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بہت سے لوگ رزق کی تنگی، کاروباری نقصان، قرض، بے برکتی اور گھریلو پریشانیوں کا حل ہر جگہ تلاش کرتے ہیں، لیکن اپنے رب کے دروازے پر دستک دینا بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید ہمیں بار بار یہی تعلیم دیتا ہے کہ رزق کے خزانے صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہی جس کے لیے چاہتا ہے کشادگی فرما دیتا ہے۔ اسی لیے اگر زندگی میں مالی مشکلات ہوں، کاروبار بار بار رکاوٹ کا شکار ہو رہا ہو، گھر میں بے سکونی ہو یا آزمائشیں مسلسل بڑھتی جا رہی ہوں، تو سب سے پہلے اپنے اعمال کا جائزہ لیجئے، نمازوں کی پابندی کیجئے، حلال رزق اختیار کیجئے اور پھر قرآن مجید کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیے۔ اہل علم نے بعض سورتوں کی تلاوت کی ترغیب دی ہے، چنانچہ اول آخر درود پاک پڑھ کر سورۃ الکوثر، سورہ قریش اور سورۃ الماعون کی تلاوت اہتمام سے کیجئے۔ اگر زیادہ وقت میسر ہو تو 11 مرتبہ، اور اگر وقت کم ہو تو چند مرتبہ بھی اخلاص کے ساتھ پڑھ لینا باعث خیر ہے، کیونکہ اصل اثر اللہ تعالی کے حکم سے ہوتا ہے، صرف تعداد سے نہیں۔ اسی طرح مغرب کی سنتوں کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجات ادا کریں۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھ کر نہایت عاجزی، خشوع اور یقین کے ساتھ اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھائیں، کیونکہ اللہ تعالی اپنے بندے کی دعا کو پسند فرماتا ہے، خصوصاً اس وقت جب بندہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اپنے رب کو پکارتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی کے بابرکت اسماء حسنی یا باسطو یا واسعو یا وہابو کا بھی کثرت سے ورد کیجیے، کیونکہ یا باسطو وہ ذات ہے جو تنگیوں کو کشادگی میں بدل دیتی ہے، یا واسعو وہ رب ہے جس کی رحمت اور عطا کی کوئی حد نہیں، اور یا وہاب وہ کریم مالک ہے جو بغیر حساب عطا فرمانے والا ہے۔ جب بندہ یقین کامل کے ساتھ ان بابرکت ناموں کو پکارتا ہے تو اس کے دل میں امید، اعتماد اور اللہ تعالی پر بھروسہ پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ صرف وظائف پڑھ لینا کافی نہیں، بلکہ حلال کمائی، سچی توبہ، والدین کی خدمت، صلہ رحمی، صدقہ و خیرات اور لوگوں کے حقوق ادا کرنا بھی رزق میں برکت کے عظیم اسباب ہیں۔ کتنے ہی لوگ کثرت سے وظیفے پڑھتے ہیں مگر حقوق العباد میں کوتاہی کرتے ہیں، پھر وہ مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر پاتے۔ اس لیے دعا کے ساتھ عمل، ذکر کے ساتھ تقوی اور وظیفے کے ساتھ حلال رزق، حلال زندگی کو ضرور اختیار کیجیے۔ یقین رکھیے جب بندہ اپنے رب کی رضا کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے راستوں سے رزق عطا فرماتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا، دلوں کو سکون عطا فرماتا ہے، گھروں میں محبت پیدا فرما دیتا ہے اور زندگی کی سخت سے سخت آزمائش کو بھی اپنی رحمت سے آسان بنا دیتا ہے۔ ناظرین کرام، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان بیماری
جسمانی تکلیف، روحانی بے چینی یا مسلسل آزمائشوں میں مبتلا ہو جائے تو ایسے وقت میں قرآن مجید ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے، آئیے اگلے حصے میں اسی اہم موضوع پر تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، انسان کی زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب دولت، رشتے، وسائل اور دنیا کی تمام ظاہری طاقتیں بے بس نظر آنے لگتی ہے، بیماری جسم کو کمزور کر دیتی ہے، پریشانیاں دل کو بوجھل بنا دیتی ہیں، اور بعض اوقات انسان ہر دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد بھی خود کو تنہا محسوس کرتا ہے۔ ایسے ہی لمحات میں ایک سچا مومن سب سے پہلے اپنے رب کریم کی طرف رجوع کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ شفا بھی اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے، راحت بھی اسی کے اختیار میں ہے، اور ہر مشکل کی کنجی بھی اسی کے پاس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید کو صرف ہدایت ہی نہیں بلکہ اہل ایمان کے لیے شفا اور رحمت بھی قرار دیا ہے۔ لہٰذا اگر آپ خود بیمار ہوں، گھر کا کوئی فرد تکلیف میں مبتلا ہو، اولاد کسی آزمائش سے گزر رہی ہو، یا گھر میں مسلسل بے سکونی اور پریشانیاں محسوس ہو رہی ہوں، تو مایوس ہونے کے بجائے اللہ تعالی سے اپنا تعلق مزید مضبوط کیجیے، وضو کے ساتھ نہایت عاجزی سے بیٹھیں، ابتدا میں درود پاک پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، کیونکہ اسے ام القرآن اور شفا کی صورت کہا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھ کر اللہ تعالی کی وحدانیت اور عظمت کا اقرار کریں، اور پھر اپنے رب کے حضور دل کھول کر دعا مانگیں کہ اے اللہ، اگر یہ بیماری میرے لیے آزمائش ہے تو مجھے صبر عطا فرما، اور اگر شفا میرے حق میں بہتر ہے تو اپنے فضل و کرم سے کامل عافیت عطا فرما۔ اسی طرح قرآن کریم کی وہ عظیم آیت جس میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اسے بھی اخلاص کے ساتھ پڑھ کر مریض پر دم کیا جا سکتا ہے یا پانی پر دم کر کے پلایا جا سکتا ہے۔ اگر کسی کو شدید بخار یا جسمانی تکلیف ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے متعلق یہ مبارک دعا یا نا رکون بردوں و سلامن علی ابراہیم بھی اللہ تعالی سے خیر کی امید رکھتے ہوئے پڑھی جا سکتی ہے۔ البتہ یہاں ایک نہایت اہم بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ اسلام ہمیں صرف دعا ہی نہیں بلکہ علاج کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علاج کرو، کیونکہ اللہ تعالی نے ایسی کوئی بیماری نہیں اتاری جس کی شفا بھی نہ اتاری ہو۔ اس لیے اگر کوئی بیمار ہو تو قرآن سے تعلق بھی رکھے، دعا بھی کرے، دم بھی کروائے، لیکن ساتھ ہی مستند ڈاکٹر سے علاج کرانا بھی سنت کے مطابق ہے۔ مومن کا راستہ یہی ہے کہ وہ اسباب بھی اختیار کرتا ہے اور دل کا بھروسہ صرف اللہ تعالی پر رکھتا ہے۔ جب بندہ اخلاص، صبر، دعا، قرآن، علاج اور توکل کو ایک ساتھ جمع کر لیتا ہے تو اس کا دل پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالی فوری شفا عطا فرما دیتا ہے، اور بعض اوقات آزمائش کے ذریعے بندے کے گناہوں کو معاف فرما کر اس کے درجات بلند کرتا ہے۔ اس لیے کسی بھی حال میں اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یاد رکھیے، دنیا کی ہر بیماری کا علاج ہر وقت انسان کے پاس نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالی کی رحمت سے کبھی نا امید ہونے کی اجازت نہیں۔ جب دل ہر روز قرآن کی تلاوت سے منور ہوتا ہے، زبان ذکر الہی سے تر رہتی ہے، آنکھیں دعا میں اشکبار ہوتی ہیں، اور زندگی سنت نبوی کے مطابق گزرتی ہے، تو انسان کے اندر ایک ایسی روحانی طاقت پیدا ہوتی ہے جو اسے ہر آزمائش کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ عطا کرتی ہے۔ ناظرین کرام، اب آئیے اس عظیم نعمت کی طرف بڑھتے ہیں جو ہر عبادت کی روح ہے، یعنی ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، درود و سلام کی برکت، اور وہ ایمان افروز حدیث جو ہر عاشق رسول کے دل کو محبت سے بھر دیتی ہے۔
ناظرین کرام، جب بندہ اللہ کے ذکر، قرآن مجید کی تلاوت، دعا اور استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے تو اس کے دل میں ایک اور عظیم نعمت پیدا ہوتی ہے، اور وہ ہے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت۔ حقیقت یہ ہے کہ ایمان کی مٹھاس اسی وقت نصیب ہوتی ہے جب دل میں اللہ تعالی کی محبت کے ساتھ ساتھ اس کے محبوب کی محبت بھی جاگزی ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے اہل ایمان کو اپنے محبوب پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا، اور نبی کریم نے بھی اپنی امت کو کثرت سے درود شریف پڑھنے کی ترغیب دی، کیونکہ درود و سلام صرف ایک عبادت نہیں بلکہ اللہ تعالی کی رحمت، گناہوں کی معافی، درجات کی بلندی اور رسول رحمت سے تعلق مضبوط کرنے کا عظیم ذریعہ ہے۔ اسی محبت کی عظمت کو واضح کرنے کے لیے ایک نہایت ایمان افروز حدیث ہمارے سامنے آتی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، میں مکہ مکرمہ میں ایک ایسے پتھر کو آج بھی پہچانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے بھی مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ ذرا تصور کیجئے، وہ ایک بے جان پتھر تھا، نہ اس کے پاس عقل تھی، نہ زبان، نہ شعور، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی معرفت عطا فرمائی کہ وہ آپ کی آمد پر سلام عرض کرتا تھا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی ساری مخلوق اپنے نبی مکرم کی عظمت کو جانتی تھی اور ان کے مقام سے واقف تھی۔ اب ذرا اپنے بارے میں سوچئے، اگر ایک بے جان پتھر بھی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ادب اور سلام کی نسبت سے یاد رکھا جا سکتا ہے تو مسلمان کتنا خوش نصیب ہوگا جو اپنی پوری زندگی اپنے آقا کی محبت، سنت کی پیروی، حسن اخلاق اور کثرت درود و سلام کے ساتھ گزارے۔ البتہ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ نجات کا ذریعہ راستہ صرف جذبات کا نام نہیں بلکہ محبت کے ساتھ اطاعت بھی ضروری ہے۔ سچی محبت وہ ہے جو انسان کو نماز کا پابند بنائے، سچ بولنے والا بنائے، والدین کا فرما بردار بنائے، حلال و حرام کی تمیز سکھائے اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ یہی وہ محبت ہے جو دنیا میں بھی انسان کے کردار کو سنوارتی ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی رحمت کی امید پیدا کرتی ہے۔ اس لیے اپنے شب و روز میں درود پاک کو ضرور شامل کیجئے۔ جب بھی فرصت ملے محبت اور ادب کے ساتھ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے، کیونکہ جو زبان اپنے آقا پر درود پڑھنے کی عادی ہو جاتی ہے اس کے دل میں بھی نور ایمان بڑھنے لگتا ہے، اور کون جانتا ہے کہ شاید اسی ایک درود کی برکت سے اللہ تعالی ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے اور قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرما دے۔ یہی امید ہر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو زندہ رکھتی ہے کہ وہ دنیا میں بھی سنت نبوی سے وابستہ رہے اور آخرت میں بھی اپنے محبوب آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور شفاعت کی سعادت حاصل کرے۔ ناظرین کرام، اب اس ایمان افروز گفتگو کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں جہاں ہم پوری بات کا خلاصہ، زندگی کا اصل مقصد اور ایک جامع دعا کے ساتھ اس بیان کا اختتام کریں گے۔ ناظرین کرام، ذرا ایک مرتبہ پھر اس ایمان افروز حدیث پر غور کیجئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ مکہ مکرمہ کا ایک پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا، بلکہ یہ بھی فرمایا کہ میں آج بھی اسے پہچانتا ہوں۔ یہ الفاظ ہر عاشق رسول کے دل میں محبت، امید اور ادب کی ایک نئی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں۔ ایک بے جان پتھر جس کے پاس نہ عقل تھی، نہ زبان تھی اور نہ اختیار، مگر اس نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی نسبت قائم کی کہ قیامت تک اس کا ذکر خیر باقی رہا۔ تو پھر سوچنے کی بات ہے
کہ وہ مومن کتنا خوش نصیب ہوگا جو اپنی پوری زندگی اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائے، اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے، ہر حال میں درود و سلام پڑھتا رہے اور اللہ تعالی کی رضا کے لیے اپنے کردار کو سنوارتا رہے۔ یقیناً ایک سچے مسلمان کی سب سے بڑی خواہش یہی ہونی چاہیے کہ قیامت کے دن جب تمام انسان میدان حشر میں جمع ہوں، ہر شخص اپنی نجات کی فکر میں ہو، اس وقت ہمیں بھی اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، اور اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما دے جن پر رسول رحمت کی نظر کرم ہو۔ لیکن یاد رکھیے، یہ سعادت صرف دعووں سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ عمل، اخلاص اور اتباع سنت سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر ہم واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، سچائی کو اختیار کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، لوگوں کے حقوق ادا کریں، حلال رزق کمائیں، غیبت، جھوٹ، حسد اور تکبر سے بچیں، کیونکہ یہی وہ اعمال ہیں جو محبت رسول کی سچی علامت ہے۔ اسی طرح اپنے گھروں کو قرآن مجید کی تلاوت، ذکر الہی، درود پاک اور دینی ماحول سے آباد رکھیں، اپنے اولاد کو دین کی تعلیم دیں، انہیں نبی کریم کی سیرت سے روشناش کرائیں، کیونکہ وہ گھر جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور شیطان کے اثرات کمزور پڑ جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، دنیا کی زندگی چند دنوں کی ہے، مال و دولت، شہرت اور اقتدار سب یہیں رہ جائیں گے، لیکن جو چیز ہمارے ساتھ قبر میں جائے گی وہ ہمارا ایمان، ہمارے اعمال، ہمارا اخلاص اور رسول اکرم سے ہماری سچی محبت ہوگی۔ اس لیے آج ہی اپنے دل سے یہ عہد کیجئے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ تعالی کی اطاعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، حسن اخلاق، عبادت، دعا، استغفار اور درود و سلام سے مزین کریں گے۔ اگر ہم نے اپنی زندگی کا رخ اللہ تعالی کی طرف موڑ لیا تو یقین رکھیے دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، آج کی اس مبارک گفتگو کا پیغام یہی ہے کہ حقیقی سکون، کشادہ رزق، دل کا اطمینان اور دنیا و آخرت کی کامیابی صرف اللہ تعالی کی اطاعت، قرآن مجید سے وابستگی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت میں ہے۔ آئیے آج ہی یہ عہد کریں کہ ہم اپنے شب و روز کو ذکر الہی، استغفار، تلاوت قرآن اور کثرت درود پاک سے روشن کریں گے، کیونکہ جو دل اللہ کی یاد سے آباد ہو جاتا ہے اللہ اس کی زندگی کو اپنی رحمت، برکت اور آسانیوں سے بھر دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کی جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے رزق میں بے حساب برکت عطا فرمائے، ہر بیماری کو شفا، ہر پریشانی کو راحت اور ہر مشکل کو آسانی میں بدل دے، اور قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ اور قربت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز بیان پسند آیا ہو تو ویڈیو کو ضرور پسند کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آئندہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں ایسے ہی مفید بیانات آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں۔ اس نیکی کے پیغام کو اپنے عزیزوں تک ضرور پہنچائیں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالی کے اسماء حسنہ میں سے کوئی ایک مبارک نام ضرور تحریر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔